شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کتمانی حق اور فرقہ وارانہ ذرا آپ دیکھیے گا کیا کہتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں محدث اعظم پاکستان و ہند، محدث اعظم پاک و ہند، واہ جی واہ، محدث اعظم پاک و ہند حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری نے سنی، موٹے لفظوں میں سنی اور شیعہ دونوں کی مستند کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے، یعنی عبداللہ بن سبا یہ منافق ہے، دونوں یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے، انجینئر صاحب لکھ رہے ہیں، اور سنی بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے، حالانکہ مطلب انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے سردار جو میرے محدث اعظم ہیں پاک ہند زبیر الزئی کی تحقیق یہ کہ سنی بھی کہتے ہیں کہ یہ منافق شخصیت تھا اور شیعہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے جو تحقیق کی اس میں ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے، انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ کیسی ڈرامے بازی۔ اچھا میں جملہ پڑھ کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مکاتب فکر کے نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ مذکور ہے کہ اسے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں اس کے خلاف توحید گمراہ کن عقائد اور سیدنا مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پاداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوہ بھی دیا تھا۔ اب حوالہ دے رہے ہیں، حوالہ فتاوی علمیہ المعروف توضیح الاحکام للحافظ شیخ زبیر علی زئی جلد 1 صفحہ نمبر 153 سے 159۔ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں 153 سے لے کر 159 تک ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے۔ جتنے بھی حافظ زبیر علی زئی نے تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ اب رافضیوں کو کس طرح سپورٹ کر گیا، نہ رافضی لکھا ابن سبا کو، نہ شیعہ لکھا، نہ گمراہ لکھا، کہ ایک منافق شخص تھا۔ یہ آپ کے سامنے توضیح الاحکام صفحہ نمبر 153۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ بعض لوگ عبداللہ بن سبا یہودی کے وجود کا انکار کرتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا مفصل جواب بیان فرمائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے۔ الجواب: عبداللہ بن سبا یہودی کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت صحیح بلکہ متواتر روایات سے ثابت ہے۔ آگے انہوں نے روایات پہلی میں لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کالے خبیث یعنی عبداللہ بن سبا کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سوال نشان، یعنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یعنی ابن سبا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہتا تھا، جو حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو برا کہے اسے رافضی کہتے ہیں۔ رافضی کی تعریف یہ کہ صحابہ کو برا کہے، یہ رافضی تھا۔ عبداللہ بن سبا رافضی تھا۔ مرزا صاحب نے کہا کہ منافق تھا، پوری تحقیق آپ دیکھ لیں، لفظ بھی نہیں ایک منافق کا، وہ رافضی تھا۔ آگے میں آپ کو مزید دکھانے والا ہوں، یہ تمام محدثین اور فقہا کے نظریات ہیں کہ وہ کون تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، امام ابو جعفر اکیلی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ رافضیوں کی ایک قسم ہے، یہ عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں، یعنی جتنے سبائی ہیں عبداللہ بن سبا کے پیروکار ہیں، یہ رافضی ہیں۔ امام ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ سبائیوں سے مراد رافضیوں شیعوں کی ایک قسم ہے، جتنے بھی سبائی ہیں وہ سارے رافضی اور شیعوں کی ایک قسم ہے۔ مرزا صاحب نے نہ رافضی لکھا نہ شیعہ لکھا، یہ دو حوالے تو اس کے ہو گئے اہل سنت کے، بہت سارے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ اب آگے اہل تشیع کے حوالے بھی انہوں نے دیے ہیں، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں یہ رجال کشی صفحہ نمبر 108 اور 109 میں، سب سے پہلے علی کی امامت کی فرضیت والا قول اسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا، آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی
اور انہیں کافر کہا۔ اس وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں شیعوں اور رافضیوں کی اصل یہودیت میں سے ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، پھر مسلمان ہوا، پھر اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت علی کی امامت یہ فرض ہے، اور حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کو کافر کہا اس نے۔ یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا۔ یہ آگے بھی انہوں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے۔ تو اپنے بابے کی حوالہ دے کے اس کے مخالف جانا، جھوٹ بولنا، شرم نہیں آتی مرزا صاحب آپ کو؟